یہ ہمارے اس جمع ہونے کا مقصد یہی تھا کہ ہر مسلمان اپنی ذات کے اعتبار سے تقوی والی زندگی گزارے، اللہ کی جو ہے پسندیدہ زندگی، پسندیدہ احکام آ جائیں اور اللہ کے ناپسندیدہ جہاں امور ہیں وہ ہماری زندگیوں سے نکل جائیں۔ میری ذات سے لے کر میری گھریلو زندگی، میری اجتماعی زندگی، اور مسلمانوں کا معاملہ تو اجتماعی ہے، ہماری تجارتوں سے، ہماری زراعتوں سے، ہماری عدالتوں سے، ہماری معاشرت سے، ہماری غم خوشی سے یہ پتہ لگے کہ یہ اللہ کے بندے، اللہ کے احکام پر چلنے والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کا اتباع کرنے والے ہیں۔ تو ہر ایک مسلمان اس کی زندگی تقوی والی ہو جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے جو نبیوں والی محنت عطا فرمائی ہے اس محنت پر ہر مسلمان کھڑا ہو جائے۔ اس لیے ساری باتوں اور مجالس کا لب لباب کہ پچھلی کو ایک اپنی ذات کے بارے میں، دین پر چلنے کے بارے میں کوتاہی، اس سے بھی معافی مانگے اور آئندہ تقوی والی زندگی پر چلنے کی یہ نیت اور عزم کر کے جائیں، اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا بن کر جو اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے اس محنت والا بن کر ہم زندگی گزاریں۔ چاہے فی الحال اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں لیکن ان کی بھی یہ تشکیل ہے اپنے گھروں کو بھی اس کام کے لیے، کام کو لے کر جانے کی اور محنت والا بن کر جانے کی نیت کریں، اور جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں وہ تو کتنے خوش قسمت ہیں۔ اس لیے بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، دل سے نیت، اللہ کے ہاں عمل نیت سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا کی نوکریاں تو جگہ پر آ کر اور کام کرنا اور اپنے آپ کو تھکانا، پورا ٹائم دینا وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کا معاملہ نیت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، نیت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو دفتر میں جاتے ہو کتنے قدم لگے، کتنا جو ہے غبار پڑا، کتنا پسینہ آیا، اس کا کوئی حساب نہیں، انسان جانتے ہی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو ہر قدم اور غبار کا ایک ایک ذرہ، پسینے کا ایک ایک قطرہ، تھکن کا ایک ایک سانس، ہر ایک ٹھوکر یہ نیکی بنا کر لکھا جاتا ہے اس اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے۔ کیا اللہ نے اس انسان کی زندگی کی قیمت بنائی ہے کہ ایمان کی حالت میں تم جو اللہ کے راستے میں نکلو گے، جس پتھر اور جس ڈھیلے کے پاس سے گزرو گے، اور جو تمہیں بھوک اور پیاس کی لہریں تم پر آئیں گی، جو پسینے کا قطرہ اور جو تکلیفیں آئیں گی، سب کو نیکی بنا کر لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بھائی ہر ایک مسلمان کی زندگی یہ تو بڑی قیمتی زندگی ہے۔ چاہے ہم واپس جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا بن کر جائیں، اسی کے مطابق اللہ کی نظر ہم پر ہوگی کہ مجبوری کی وجہ سے جا رہے ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اس نیت کو کر کے جائیں، اور ہم نے وہاں رہتے ہوئے بھی اس محنت کو کرنا ہے، تو بھائی واپس جانے والے اس نیت کو لے کر جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اسی لیے فرمایا خیر امتی قرنی، سب سے بہترین زمانہ میری امت کا وہ میرا زمانہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور حضور کی محنت، اس لیے چاہے ہم اپنے گھروں میں ہوں ان اعمال کو کرنا ہے، اور حضور والے محنت کے اعمال کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل دعوت کا ہے کہ دھوکے سے نکالنا اور چیزوں سے ہونے کے یقین کی طرف، یقین سے نکال کر اللہ کی طرف اور اللہ کے یقین کی طرف بلانا، یہ سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی بنیاد ہے۔ ایمان ہی پر اعمال قیمتی بنیں گے۔ ایمان کی حالت میں اگر سبحان اللہ کہا تو الحمدللہ کہا، یہ زمین اور آسمان کی فضاؤں کو، خلاؤں کو نور سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ کہنا قیامت کا اتنا بڑا ترازو ساتوں زمین آسمان آ سکیں اس کو اجر سے بھر دے گا۔ ایمان ہی کی وجہ سے انسان کے اعمال اور ہر عمل، بولنا، دیکھنا، سننا، سوچنا، ہاتھ کا لینا اور دینا، پاؤں کا چلنا، یہ قیمتی بنتا ہے، اور ایمان ہی کی وجہ سے استقامت، آئندہ مسلسل اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور ایمان ہی کی وجہ سے اخلاص اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ایمان ہی کی وجہ سے اللہ اخلاص عطا فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص گھر میں بیٹھے ہوئے، اس کو فلاں میرا مسلمان بھائی ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ملوں گا، اللہ جائیں خوش ہو جائیں۔ فرمایا جنت کے عرش اور قیامت میں عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ ملے گی تو ان میں سے 2 شخص وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اللہ ہی کے لیے ملتے ہوں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہو جائیں۔ ایمان سے عمل کی قیمت بنتی ہے۔
تو اللہ کے اب وہ چلا کہ اپنے مسلمان بھائی کو میں ملوں گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس گشتوں کی صورت میں، ملاقاتوں کی صورت میں کتنے لوگوں سے ملنے کی اور کتنے زیادہ ہی ملاقاتوں کی توفیق دیتے ہیں. جیسے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، اللہ ہمیں اس رحمت سے فائدہ اٹھانے والا بنا. یہ مسجد میں آؤ، مسلمانوں کی زیارت کی نیت کرو. گشتوں میں جاؤ، ایک ایک مسلمان سے ملو. تو گشتوں میں جا کر ملنا تو اس کو توبہ کروانا، زندگی کو پاکیزہ بنانا اور حضور کی محنت پر کھڑا کرنا کتنی بڑی جو ہے، کتنا بڑی اہمیت ہے، کتنا بڑا عمل ہے. اس پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے. اور یہ بات جو بتا رہے ہیں جا رہے ہیں وہ تو صرف ملاقات کے لیے کہ چلو میں مسلمان سے ملنے چلو، وہ لا الہ الا اللہ والا ہے. اللہ کو اس کا یہ عمل اور نیت اتنی پسند آئی کہ فرشتے کو انسان کی صورت میں راستے میں بٹھا دیا. اب یہ اس فرشتے کے پاس سے گزرا، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. ملنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. میرا مسلمان بھائی ہے، کوئی قرضہ وصول تو نہیں کرنا، کوئی رشتہ داری کا سبب نہیں بنی، کوئی اس نے احسان کیا تھا اس کو چکانا یا اس سے کوئی جو ہے چیز لینا، یہ تو سبب نہیں. کندن کافر سن لو طیبتا، اپنے اس نیت سے کہ اللہ کی نسبت پر ملنے جا رہے ہوں، اللہ نے تمہیں بھی پاک کر دیا. وطاب ممشاک، تیرا یہ چلنا اور ہر قدم بھی تمہارا مبارک ہو گیا. وتبوأت فی الجنت منزلا، اور اللہ نے ان قدموں پر تمہارے لیے جنت کا ایک محل تیار کر دیا.